ناظرین، کیا کرکٹ کی اس میچ فکسنگ کو، جس طرح سیٹھی صاحب کہہ رہے تھے، اسپاٹ فکسنگ کو کوئی پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہے؟ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم اس چنک کے اندر اسی بات سے آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. سیٹھی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک کہ بیسیکلی شروع کہاں سے ہوا؟ اب واٹ ڈو وی ہیو ود اس؟ یار بات یہ ہے کہ میچ فکسنگ تو میرا خیال ہے 1970 سے چل رہی ہے آل اوور دا ورلڈ، اور میرا خیال ہے کوئی پیکج آپ نے بنایا ہے جہاں آپ دکھانا چاہیں گے کہ کب سے یہ ہوئی، کون کون سے پلیئرز. 15 سال کے جو کم از کم انسیڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. سو مطلب ہے کہ وہ تو یہ تو کافی پرانی چیز چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. آئی سی سی کیا رول پلے کر سکتی ہے، اپنے بورڈز کیا رول ادا کر سکتے ہیں، اور میرا خیال اگر آپ پیکج دکھا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا باقی بورڈز نے میچ فکسنگ کے اوپر اپنے کھلاڑیوں کے خلاف کس قسم کے ایکشنز لیے. اس سے پھر یہ گفتگو آگے بڑھے گی کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہم نے کیا غلطیاں کی اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک پیکج دیکھتے ہیں جی، لاسٹ 15 ایئرس کے 15 سالوں کے انسیڈنٹس ہیں. انفیکٹ پلیئرز کے نام بھی ہیں اس کے اندر جنہوں نے جو میچ فکسنگ میں لوگ انوالو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا اسٹیٹس کیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا. پیکج دیکھتے ہیں. میچ فکسنگ اور کرکٹ کا تعلق بہت پرانا ہے. اگر پچھلے 15 سال میں رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں تو 1994 میں شین وان، ٹم وے اور مارک واں نے الزام لگایا کہ سابق کپتان سلیم ملک نے کراچی ٹیسٹ میں انہیں خراب بال کرانے کی درخواست کی. 1997 میں منوج پربھارکر نے اپنے ایک بھارتی کھلاڑی پر الزام لگایا کہ انہیں 1994 میں سری لنکا کے خلاف 25 لاکھ کی پیشکش کی گئی. 1998 میں پاکستانی بالر عطاء الرحمان نے وسیم اکرم پر الزام لگایا کہ وسیم اکرم نے انہیں نیوزی لینڈ کے خلاف خراب بالنگ کرانے کے لیے 3 لاکھ کی پیشکش کی. وسیم اکرم نے بعد میں کپتانی سے استعفیٰ دے دیا. 1998 میں راشد لطیف نے وسیم اکرم، سلیم ملک، انضمام الحق اور اعجاز احمد کے میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا. 1998 میں ہی شین وان اور مارک واں نے قبول کیا کہ انہوں نے 1994 میں ہونے والے سنگر کپ میں بھارتی سٹہ بازوں کو مبینہ طور پر موسم اور پچ کی اطلاعات دی. 7 اپریل 2000 کو دہلی پولیس نے جنوبی افریقہ کے کیپٹن ہنسی کنوریا کو مارچ میں ہونے والے ایک روزہ سیریز میں میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کا الزام لگایا. 16 اپریل 2000 کو جنوبی افریقہ کی ٹیم کا 1996 میں بھارت کے ساتھ ہونے والے ایک روزہ میچ میں $2.5 لاکھ قبول کر کے میچ ہارنے کے حقائق منظر عام پر آئے. 24 مئی 2000 کو پربھارکر نے 1994 کو سری لنکا میں ہونے والے پاک بھارت میچ میں کپل دیو پر الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے خراب کارکردگی کے لیے اکسایا. 24 مئی 2000 کو پاک سون مین عدالتی کمیشن نے سابق کپتان سلیم ملک اور باؤلر عطاء الرحمان پر میچ فکسنگ کے الزام میں تا حیات پابندی عائد کرنے کی تجویز دی. 8 جون 2000 کو ہرشل گبز نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے کپتان کی طرف سے $15,000 کے عوض صرف 20 رنز کم میں آؤٹ ہونے کی پیشکش قبول کر لی. 12 جون 2000 کو جنوبی افریقہ کے کرکٹ چیف علی باکر نے کہا کہ پی سی بی کے سی ای او ماجد خان نے انہیں بتایا کہ 1999 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش اور انڈیا کے خلاف 2 میچز میں سٹہ بازی میں ملوث تھے. 15 جون 2000 کو ہنسی کنوریا نے سٹے بازوں سے $1 لاکھ وصول کرنے کا اقرار کیا اور بعد میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ بھی لے لی. 20 جولائی 2000 کو بھارتی کھلاڑیوں بشمول کوچ کپل دیو، محمد اظہرالدین، اجے جڈیجا، لائن مونگیا اور نک ہل چوپڑا کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. 11 اکتوبر 2000 کو ہنسی کنوریا پر تا حیات پابندی لگا دی گئی. 27 نومبر 2000 کو بھارتی کھلاڑیوں اظہرالدین، اجے جڈیجا سٹے بازوں کے ساتھ ملوث پایا گیا. 5 دسمبر 2000 کو اظہرالدین اور اجے شرما پر تا حیات پابندی لگا دی گئی. 7 نومبر 2004 کو نیوزی لینڈ کے کپتان سٹیفن فلیمنگ نے بتایا کہ 1999 کے ورلڈ کپ میں بھارتی سپورٹ پروموٹر کی جانب سے $3,70,000 کی پیشکش کے عوض انہیں میچ فکسنگ کے لیے کہا گیا. 13 مئی 2008 کو مارٹن سیموئلز پر بھارت میں 2007 میں ہونے والی ایک روزہ سیریز میں بھارتی سٹہ بازوں کو میچ کی تفصیلات فراہم کرنے پر 2 سال کی پابندی لگا دی. 15 مئی 2010 کو ایسیکس کے کھلاڑیوں دانش کنیریا اور مرون ویسٹ فیلڈ کو ڈسپلن کی خلاف ورزی اور سٹہ بازی کے شبہ میں گرفتار کیا گیا. جی ناظرین، پچھلے 15 سال کے انسیڈنٹس اور اس کے بعد جو پلیئرز کے ساتھ ہوا وہ تو آپ نے اس پیکج کے اندر دیکھا ہے. انفیکٹ یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں کہ میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ کس طرح سے ہوتی رہی ہے. سیٹھی صاحب، یہ تو پتہ چل گیا ہمیں.
بات یہ ہے Where do we go from here? میں شفقت سے یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے کرکٹ بورڈز نے لائف بین کر دیا, کچھ لوگوں کے اوپر 2 سال کا بین لگا. بہت سے بینز جو تھے وہ ہائی کورٹس میں انہوں نے اپیل کی اور ان میں سے وہ ریورس ہو گئے. تو یہ کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے جس کے اوپر یہ الزام نہ لگے ہوں, جن کے اندر یہ مسئلہ نہ کھڑا ہو. انگلش ٹیم کے اوپر میرا خیال ہے آج تک کوئی اتنا سیریس الزام نہیں لگا برٹش ٹیم. باقی تو آسٹریلیا کے اوپر بھی لگ چکے ہیں, انڈیا کے اوپر تو آپ نے دیکھا باہر ہی آئی ہوئی تھی, ہمارے ساتھ کمپٹیشن میں چل رہے ہیں. اوور ٹرن جو ہے یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لوگوں ہیں, اور اوور ٹرن جو بینز ہوئے ہیں وہ ہمارے ہائی کورٹس نے اور انڈین ہائی کورٹس نے اوور ٹرن کیا. اب اظہر الدین کا بھی بین جو ہے وہ بھی اوور ٹرن ہونے والا ہے, یہی اطلاع آ رہی ہے. He's already in the court. He's already in the court. تو اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں, یو بین این ایڈمنسٹریٹر, میرے سے آپ اگر پوچھیں تو چلے وہ اور بات ہے, بٹ آئی تھنک یو ہیو گریٹر ایکسپیرینس. یہ بتائیں ہاؤ ڈو یو تھنک وی شوڈ ڈیل ود دیز پیپل جو ہمارا ایشو. پہلی تو بات ہے کہ ہمارا کنسرن ہمارے ساتھ ہے, دنیا جو کرتی ہے وہ کرتی ہے, کوئی اور سب اگر فیل ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی فیل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایکچولی 90s میں شروع ہوا جب ٹیلی ویژن کرکٹ کے اندر آیا, اور اس کے وجہ سے بے شمار پیسے کرکٹ کے اندر آئے. ہماری غلطی یہ تھی کہ 92 آنورڈز ہمیں بار بار شواہد ملے کہ مختلف ہمارے پلیئر جو ہیں وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں جو صحیح نہیں ہیں. بلکہ سو مچ سو کہ 99 میں قیوم کمیشن بنایا, اس نے ایک رپورٹ بھی دے دی جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا ٹور کے بعد ہے. پرابلم یہ ہے کہ 92 آنورڈز جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر آئے ان سب کو یہ نوکری اتنی عزیز ہے اور یہ اتنی مزیدار نوکری ہے, ساری دنیا میں پھر رہے ہیں, کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں, یہ وہ, کہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا. تو وہ اس لیے وہ پلیئروں کے نیچے لاگے, جیسے کہتے ہیں تھلے لاگے پلیئر. جب اگر ان کے ذہن میں یہ بھی تو بات ہوتی ہوگی اچھے پلیئر کو نکال دیا تو میچ ہار جائیں گے, پھر ہماری چھٹی ہو جائے گی, ویسے چھٹی ہو جائے گی. یعنی کہ ان کی جاب انسیکیورٹی, تاکہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر رہ سکتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی چیئرمین یا کسی بورڈ کے جو ہے اس کی ٹینیور مقرر نہیں کیا. یہ نہیں کیا جی 3 سال آپ رہیں گے, ایک دن کسی کو لگا دیتے ہیں, پتہ لگتا ہے اگلے دن وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کا رزلٹ ہے کہ ایک ڈیپ سینس آف انسیکیورٹی مینجمنٹ میں رہی. اس کا فائدہ پلیئروں نے یہ اٹھایا جو اچھے پلیئر تھے. دیکھیں نا, جو جیسے ابھی آپ پہلے بریک میں کہہ رہے تھے ٹیل انڈرز کے پاس کس نے جانا ہے, تو جو اچھے پلیئر تھے انہوں نے اس چیزوں کا فائدہ اٹھایا, انہوں نے دھڑلے سے میچ فکسنگ بھی کی. ٹائم تھوڑا مجھے یہ بتائیں آگے کیا کرنا ہے. اب دو سوال ہے میرے. ایک یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آگے 7-9 میچز آ رہے ہیں, 2 میرا خیال ہے 2020s ہیں, 5 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 2 فرینڈلی میچز بھی ہیں. تو اب کیا کرنا ہے, ان کو 7 لوگوں کو نکالیں گے آپ ہوتے اس وقت کرکٹ چیئرمین, کیا کرتے آپ؟ نکال دیتا. 7 لوگوں کو, 4 لوگوں کو کس کو نکالتے آپ؟ 4 کو آپ نکالتے. میں یہ نہ کہتا کہ آپ کو یہ سزا ہوگی, تو پھر میچ کون دیکھنے آتا؟ اگر آپ کریم کرکٹ ٹیم کو نکال دیتے تو کون دیکھنے آتا؟ یہ بتاؤں کہ حالت اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ جو پلیئر ہیں ان کو سسپینڈ نہ کیا گیا تو آپ کے ون ڈے کے میچ اور T20 کے میچ نہیں ہوں گے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستانی نے جنہوں نے ٹکٹ خریدے میں 4000, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹرنیٹ پہ بیچ رہے ہیں اپنے ٹکٹس. 2 موٹی باتیں اگر مجھے آپ کرنے کی اجازت دیں. پہلی بات کہ بورڈ جو ہے اس کو ڈسپلن کرنا پڑے گا اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کھڑا رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک دن آپ پلیئروں کو بین کرتے ہیں, دوسرے دن ان کو آپ بحال کر دیتے ہیں, اس کی آپ کی کریڈیبلٹی نہیں آتی. نمبر 2, اس وقت انکوائری ہونی ہے, ایلیگیشنز کے اوپر ثابت ابھی تک نہیں ہوئے, لیکن ان کے ذہنی جو سچویشن ہے پلیئروں کی, جو کچھ وہ ہو رہا ہے اس وقت, جو ماحول ہے, تو اس میں جن پہ الزام لگایا ہے ان کو آپ سزا نہ دیں. اور بورڈ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بورڈ کے ساتھ وہ بورڈ کا جو حالت ہے یہ بڑا مختصر لاسٹ ورڈ آن دی بورڈ. یہ بورڈ نہیں رہ سکتا, یہ نہیں رہ سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں اور سیاست اس بورڈ نے الاؤ کی. شعیب ملک کو کسی کے کہنے پہ سنا ہے کہ وزیر اعظم کے فرزند ارجمند کے کہنے پہ ٹیم میں شامل کیا گیا. سیاست انہوں نے الاؤ کی ہے, ریجنلزم انہوں نے الاؤ کی ہے, اور اب یہ صورتحال ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے ایسا ایک ماحول کریٹ کیا ہے جس کے اندر یہ روک ذرا بھی یہ بچوں کو نہیں روک سکتے. بریک مجھے لینی ہے یہاں پر, کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کھیل کی وہ یہ کہہ رہی ہے, آج کے چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ختم ہو جانا چاہیے بورڈ اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی بن جانی چاہیے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین, ایک بریک کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.